اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام میں پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے اسی مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اسی کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا۔ زمین سے جب مٹی لائی گئی تو وہ زمین کے الگ الگ حصوں سے لائی گئی اور ہر مٹی کا رنگ بھی الگ الگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد بعض سرخ رنگ کی، بعض سیاہ اور بعض سفید، اور کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ بعض نیک ہیں، بعض خبیث، اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ جب مٹی کا ڈھانچہ تیار ہوا اور اس ڈھانچے کو کچھ عرصے تک ایسے ہی چھوڑے رکھا، ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اسے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ ابلیس آتا اور اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا اور تکلیف دیتا۔ ابلیس کی دشمنی آدم سے بہت پرانی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح پھونکی گئی تو جیسے ہی روح سر کے اندر داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمکم اللہ، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ان پر اپنا رحم فرما دیا۔ پھر آہستہ آہستہ روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور اس طرح پورے جسم میں ان کی روح کو داخل کر لیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بڑا علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، در حقیقت میں آسمانوں اور زمینوں کے عیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو
اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا۔ ابلیس ایک بہت نیک جن تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے اس کو بلند مقام ملا اور فرشتوں میں شامل کر لیا گیا اور وہ فرشتوں کا سردار بنا لیا گیا۔ حضرت ابن مسعود اور دیگر اہل علم نے کہا کہ ابلیس آسمان و دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا اور ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے، ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے بہتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ بس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا؟ تو ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سوں کا شکر گزار نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے، تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا، تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ شرم کے مارے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چھپانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں التجا کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق میں قد و قامت کم ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔
ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔